پھر اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریراً آپ سے پوچھا کہ سبزیوں پر زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کیا ہے. ابی ابن کعب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ تفسیری روایات کو لکھا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر کچھ صحابہ جو تھے ان کا خاص طور پر پڑھنے لکھنے سے بہت شغف تھا. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت نازل ہوئی، سفر میں ہوئی یا حضر میں ہوئی. اتنا کچھ جاننے والے صرف زبانی کلامی نہیں سب کچھ کر رہے تھے بلکہ لکھا بھی کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو اور زیادہ فکر ہوئی کہ اس علم کو جمع کیا جائے اور مزید کوششیں شروع ہوئیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 800 شاگرد تھے. یعنی ایک ایک صحابی سے پھر کتنے کتنے لوگوں نے آگے سیکھا علم، اور پھر انہوں نے آگے سکھایا اور انہوں نے آگے سکھایا. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 58 یعنی 58 ایئرز بعد فوت ہوئے ہیں، اور یہ سارا وقت ان کا علم کی خدمت میں گزرا. پھر اسی طرح سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور ابن عباس سے رات کو احادیث سنتا تو پالان پہ لکھ لیا کرتا تھا. زیادہ کاغذ سے نہیں ہوتا تھا، لکڑی کے اوپر. پالان کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا، اس کے اوپر لکھ لیا کرتا تھا، اور صبح کو اس کو صاف کر دیتا تھا کہ اگلے دن. جیسے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تختیوں کا رواج، اور آپ نے بھی شاید بچپن میں لکڑی کی تختیاں دیکھی ہوں جس پہ لوگ لکھتے ہیں پھر دھو ڈالتے ہیں، پھر لکھتے ہیں پھر دھو ڈالتے ہیں. حضرت انس بن مالک کون تھے جانتے ہیں؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال آپ کے ساتھ رہے؟ 10 سال. اور جب ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی آپ کے پاس تو کیا کہہ کر آپ کے حوالے کیا تھا؟ میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے. تو انہوں نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیوں کیا کہ یہ لکھنا جانتا ہے؟ تاکہ یہ لکھنے کا کام بھی کرے. انہوں نے تقریباً 10 سال آپ سے تعلیم حاصل کی اور آگے 1286 احادیث روایت کی. یہ کون ہے؟ انس ابن مالک، جو آپ سے سیکھنے کے بعد 1286 احادیث آگے روایت کرتے ہیں، اور پھر اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ یا بنیہ قیدوا ھذا العلم بالکتابہ، اے میرے بچوں علم کو لکھ کر محفوظ کرو، لکھا کرو. پھر اسی طرح حضرت ابان جو تھے ان کے شاگرد، وہ حضرت انس کے سامنے بیٹھ کر ان کی احادیث لکھا کرتے تھے، اور حضرت انس خود اپنے شاگردوں کی احادیث کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک بھی لکھا ہے یا نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 68 ایئرز بعد فوت ہوئے ہیں، اور انہوں نے حج کے مسائل پر ایک رسالہ مرتب کیا. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے نام ہیں. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 63 ایئرز بعد فوت ہوتے ہیں. اور آپ کے شاگرد نافع، نام سن رکھا؟ نافع کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے، اور کس کے استاد تھے؟ امام مالک کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو حدیث مالک عن نافع عن ابن عمر روایت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گولڈن چین. ایک تو وہ گولڈن چین ہے جو آپ گلے میں پہنتے ہیں، آپ کے لیے تو وہ قیمتی ہے، لیکن علم کے متلاشی لوگوں کے لیے ایسی گولڈن چینز زیادہ محبوب تھی. یعنی اس حدیث کو بہت اہمیت دی جاتی. 68 ایئرز کے بعد فوت ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اور ان کے شاگرد نافع جو غلام تھے آپ کے بیسیکلی، اور جن کو چین بھی کیا تھا آپ نے پڑھنے کے لیے کیونکہ ان کے اندر بہت ذہانت اور قابلیت پائی تھی آپ نے، وہ 30 ایئرز آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی علم کا یہ سلسلہ، اور علم جو آگے بڑھا ہے ایسے ہی چلتے پھرتے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال تک 48 ایئرز تک آپ کے بعد احادیث روایت کرتی رہیں، اور آپ کی شاگردہ امرہ بنت عبد الرحمن کئی سال تک آپ سے علم حاصل کرتی رہیں، اور وہ آگے 103 ہجری میں فوت ہوتی ہیں. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے مدینہ کے قاضی عمرو بن حزم کو کہا کہ علم کو باقاعدہ مدون کرو، یعنی اس کو لکھ لو اور اس کو
سنبھالو کہ کہیں یہ سب ضائع نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صحابہ میں اس کی حفاظت کی گئی، اور پھر آپ کے بعد دور تابعین میں باقاعدہ اس کو یعنی قید کر لیا گیا، یا یہ عربی کا لفظ قید کرنا ہے، اردو میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سمیٹ لیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی۔ اور پھر تو ایک ایسا سلسلہ نکلا اسلامی دنیا میں علم کی ترویج کا کہ ہر شخص اگر کسی چیز کے پیچھے بھاگتا تھا تو وہ ورثہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے، کیسے شوق دلاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، لوگ اپنے خرید و فروخت، لین دین، دنیا کے کاموں میں مشغول تھے، تو انہوں نے کہا آواز بلند کر کے، اور صحابہ کا بہت روب بھی تھا، بلند آواز سے کہا کہ لوگوں دیکھو مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے اور تم یہاں کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ تو لوگ چھوڑ کے کام دوڑتے گئے مسجد میں، دیکھا تو وہاں احادیث کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ کہا یہی تو ورثہ ہے آپ کا، پیغمبر مال تو نہیں چھوڑ کے جاتے، پیغمبر تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جس نے اس علم کا حصہ پا لیا اس نے آپ کی وراثت کا حصہ پا لیا۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ تڑپ تھی ان کے اندر کہ اس علم کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے، اور اس کے لیے پھر لوگوں نے کس طرح شوق ظاہر کیا۔ ابو اسحاق السبیعی، انہوں نے 300 استادوں سے علم حاصل کیا۔ عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے تھے، انہوں نے 1100 محدثین سے علم حاصل کیا۔ مالک ابن انس 900 محدثین سے، ہشام بن عبداللہ 1700 شیوخ سے، 1700 لوگوں کے پاس گئے سیکھنے کے لیے۔ ابو نعیم الاصبہانی 800 علماء سے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں ان سے ایک ایک چیز کے پورے ریفرنس یہاں لکھے ہوئے، کسی چیز کا بھی ریفرنس آپ پوچھ سکتے ہیں، ایک جملہ بھی میں ایسا نہیں بتا رہی کہ جو وداؤٹ ریفرنس ہو، یہ سب کچھ تاریخ سے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ابن عساکر نے 1380 سے زیادہ علماء سے، احمد ابن الفرات نے 1770 شیوخ سے علم حاصل کیا۔ امام زہری نے 20 برس تک سعید ابن المسیب کی چوکھٹ نہ چھوڑی، 20 سال تک۔ حماد بن زید نے 20 سال ایوب کی ہم رکابی کی۔ ہم رکابی کا مطلب ہوتا ہے وہ گھر میں ہوتے تو ساتھ ہوتے، اور یعنی شہر میں ہوتے تو بھی روز سیکھتے، اور جب کہیں سفر کرتے تو ساتھ سفر کرتے کہ وہاں کسی کو سکھائے تو میں وہاں بھی سیکھوں۔ ربیع ابن انس 10 سال تک حسن بصری کے ساتھ رہے۔ ابن زرارہ 14 سال تک ابن علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھے۔ ابن جریج نے 18 سال تک عطا ابن کیسان کی شاگردی کی۔ ثابت بن اسلم 40 سال تک امام مالک کے حلقہ درس میں شریک رہے، 40 سال تک۔ امام زہری نے اپنا مال طلب حدیث میں پانی کی طرح بہایا۔ ربیعہ نے طلب حدیث میں گھر کا اثاثہ اور چھت کی کڑیاں بھی بیچ ڈالی۔ ابن المبارک نے 40,000 درہم صرف کیے۔ یحییٰ ابن معین نے 10 لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں خرچ کیے۔ آج بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں علم کے لیے، قرضے اٹھاتے ہیں، زندگیاں ان کی قرضے چکاتے گزر جاتی ہے، لیکن کس علم کے لیے؟ صرف دنیا کے، جس سے مزید دنیا حاصل کر سکے۔ آج دین کے علم کے لیے وقت اور مال لگانے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ یحییٰ ابن معین نے 10 لاکھ درہم سے زیادہ اپنے طلب علم میں خرچ کیے۔ علی ابن عاصم واسطی نے 1 لاکھ درہم، اور اسی طرح خطیب بغدادی نے اپنا سارا مال، اور اسی طرح وہ جب خود سیکھ لیتے تھے تو پھر ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ طالب علموں پہ بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ یعنی وہ صرف اپنے سیکھنے پر نہیں بلکہ سیکھنے کے بعد آگے جن کو سکھاتے تھے ان پہ بھی مال خرچ کرتے۔ اس میں عبداللہ بن مبارک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے سال کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصہ سیکھنے سکھانے کے لیے، ایک میں حج یا جہاد کے لیے جاتے، اور ایک میں کاروبار کرتے۔ اور وہ 4 مہینے جو کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اس میں سے جتنا کماتے اس کو پھر اپنی ذات اور ضروریات کے علاوہ اور گھر بار اپنے شاگردوں پہ خرچ کرتے، اور اس کے ساتھ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ان پہ خرچ کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے سودے کیے ہیں، جنہوں نے آخرت کو اپنی منزل اور اپنا گھر سمجھا اور اپنا سب کچھ اسی راستے میں لگایا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور اس میں ان سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا کر لوگوں کو گئے، پھر ان میں سے ایک ایک نے آگے بڑھ کر اپنا وقت، جان، مال
اس مشن کو آگے پہنچانے میں صرف کیا. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب مسلمان عزت سے رہ رہے تھے، اور آج جب مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عزت نہیں رہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سیکھنے والوں نے جس طرح سیکھا، پھر جب وہ سکھانے کے قابل ہوئے تو پھر ان سے کتنے لوگوں نے سیکھا. حضرت ابو ہریرہ کے حلقہ درس میں 800 تلامذہ ہوتے. ابن سیرین کوفہ گئے تو صرف یہاں 4000 طالب حدیث دیکھے ایک شہر کے اندر. 4000 پیپل they used to rush کہ کسی بھی اسکالر کا پتہ چلتا وہ آئے ہیں تو ان سے سیکھا جائے. اور سیکھ کے صرف نہیں کہ ہمارے یہاں صرف بیٹھ کے مزے سے لیکچر سنا اور گھر گئے. وہاں ایسے لیکچرز کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا. وہاں احادیث لکھوائی جاتی تھی اور لوگ اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے. اور بعض اوقات صرف دواتیں گنی جاتی تھی، یعنی قلم اور سیاہی جن میں لگائی جاتی تھی تو ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی تھی. مالک ابن انس کے حلقے میں اتنی تعداد ہوتی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی، دروازے تک ازدحام ہوتا. مدینہ میں ابو زناد کی ہم رکابی میں 300 طلبہ رہا کرتے تھے. علی بن عاصم کے درس میں 30,000 طلبہ شریک ہوتے. سلمان بن حرب کے لیکچر میں 40,000 طلبہ. یزید بن ہارون کے تلامذہ کی تعداد 70,000 ہے. اور امام بخاری نے جب اپنی کتاب لکھ لی تھی تو براہ راست ان سے 90,000 لوگوں نے سنی تھی. یعنی جب انہوں نے پڑھائی تو ان کی زندگی میں 90,000 لوگوں نے ان سے کتاب سنی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کا فیشن کیا تھا، یا کیا چیز لوگوں کے درمیان معروف تھی اور کس چیز کے پیچھے لوگ دوڑتے تھے. بہرحال اس طرح کی انشاءاللہ تعالی اور معلومات بھی اور سسٹمیٹیکلی پڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. آج ہم کتاب کا آغاز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ساتھ لے جائیں. ایک وہ وقت تھا جب چھپی ہوئی کتابیں نہیں ملا کرتی تھی. آج تو اگر کسی طالب علم کو کتاب نہ ملے تو پینک ہو جاتا ہے کہ کتاب کیوں نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں گے. لیکن اس دور میں کتابیں ہوتی ہی نہیں تھی، کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب کئی لوگ ایسے بھی سن رہے ہوں گے جن کے پاس کتاب نہیں ہوگی اور وہ صرف اس لیے پریشان ہوں گے کہ اب باقی لوگ تو کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے اور ہم کیا کریں گے. اللہ نے ان کو ہاتھ اور قلم دے رکھے ہیں، وہ لکھ لیں اور بعد میں کتاب بھی حاصل کر لیں. کیونکہ ہمتیں اب کم ہو گئی. اب تو فوٹو کاپی کا دور ہے، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. کوئی ایک لکھ دے اور پوری کلاس مزے سے فوٹو کاپی گھر لے جا سکتی ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کتابوں کا دور تو بہت بعد میں آیا ہے. اس وقت لوگوں کے اندر یکسوئی بہت تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ہمیں اپنے حافظے پر اور چند ایسی چیزوں پر اکتفا کرنا پڑے گا کہ جن میں دقت ہوگی، تو وہ پھر اٹینٹو بھی زیادہ تھا. اچھا، ہماری دلچسپی کیوں نہیں ہوتی علم میں، یکسوئی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں پتا ہے کہ کتاب بھی موجود ہے اور ریکارڈڈ لیکچر مل جائے گا. اگر ابھی نہیں تو پھر کسی وقت بیٹھ کے سن لیں گے، اور وہ پھر کوئی وقت کم ہی لوگوں کو ملتا ہے. چلیے پھر درود شریف پڑھیے تاکہ ہم ایک دوسری چیز کی طرف چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے حسن اخلاق، عربی میں کہتے ہیں حسن الخلق. اخلاق اور خلق کا لفظ خے لام قاف سے ہے. یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ تخلیق بنتا ہے، خلقت، مخلوق. تو خلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. دونوں کی اصل اور دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. خلق کا معنی ہوتا ہے خلقت، یعنی شکل و صورت جو بظاہر نظر آتی ہے، اور خلق کا تعلق انسان کی عادات اور خصائل سے ہوتا ہے. گویا خلق انسان کی ظاہری شکل و صورت اور خلق انسان کی عادات جو کس کا اظہار ہوتی ہیں، کس کا اظہار ہوتی ہیں؟ انسان کے اندر کا اظہار، انسان کے باطن کا. اگرچہ اخلاق
ظاہری طور طریقوں کا نام ہے، لیکن اس کی روٹس اور اس کی جڑیں اور اس کی بنیاد دل میں ہوتی، اندر ہوتی۔ تو گویا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، اندر کی اصلاح نہ ہو، اس وقت تک باہر کا اخلاق درست نہیں ہو سکتا۔ اور اندر کی اصلاح کیا چیز کرتی ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی۔ جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اور جتنی زیادہ آخرت کی فکر ہوگی اور جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اور جتنا زیادہ جنت کا شوق ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان اس دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو نے میری شکل و صورت خوبصورت بنائی، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ کب؟ آئینہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی شکل و صورت زیادہ نظر آتی ہے، یا شکل و صورت دیکھنے کا وہ موقع بہترین ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کیا دعا مانگتے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ، تو نے جیسا بھی مجھے بنایا بہت ہی اچھا بنایا، اور تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، یعنی ظاہر بھی خوبصورت ہو اور باطن بھی۔ ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تو ہم بہت فکر کرتے ہیں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری شکل اچھی ہو، اور اس کو سجانے کے لیے ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا بہت سا وقت بھی لگاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم صرف اچھا لباس اور اچھا میک اپ کر کے خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک حصہ ہے خوبصورت بننے کا۔ اصل خوبصورتی، جو دیر پا خوبصورتی، وہ اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ جسمانی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی، محنت کرنی پڑتی۔ اسی طرح باطنی خوبصورتی کے لیے، اخلاق کی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے، یعنی اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کو مختلف الفاظ میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ عربی اصل تو آپ نے دیکھ ہی لی، خلق کی جمع ہے اخلاق، ٹھیک ہے؟ عادات، معاملات، باہمی سلوک، برتاؤ، جو روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے سے کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ، انسانوں کے ساتھ رہنے کا بہترین طریقہ۔ کسی بھی چیز کو بہترین کب کہا جائے گا؟ وہ بہترین کب ہوتی ہے؟ اسلام کی نظر میں احسن عمل کی تعریف کیا ہے؟ جو اندر سے بھی اچھا ہو اور باہر سے بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی اور طریقہ بھی اچھا ہو۔ اور طریقہ اچھا ہو کس بنیاد پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اچھے معاملے اور اچھے سلوک اور اچھے تعلق کے لیے کیا اصول دیا ہے ہمیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو بہترین اخلاق اور بہترین معاملہ کسی کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے کیا چاہیں جو اپنے لیے چاہیں۔ اور اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر بہت زیادہ تفصیلات میں نہ بھی جائیں، بہت علم آپ کے پاس نہ بھی ہو، تو بھی ایک میزان آپ کو مل جاتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی وہ میں کسی کے لیے کیوں کرتا ہوں۔ مثلا آپ اب بتائیے گا کہ آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے رویوں میں کیا اچھا نہیں لگتا۔ بالکل نیچرل باتیں کریں، کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی کوٹیشنز دینے کی ضرورت نہیں۔ روڈنس کسی کی یا کسی کا ایروگنس اچھی نہیں لگتی،
बदजबानी अच्छी नहीं लगती, कोई किसी की चुगली करे तो अच्छा नहीं लगता, कोई हमारे खिलाफ बात कर दे, झूठ अच्छा नहीं लगता, इल्जाम तराशी अच्छी नहीं लगती, गुस्से वाले लोग अच्छे नहीं लगते, दोगलापन, जब वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ताना देना अच्छा नहीं लगता। अगर ये सारी बातें जमा कर ली जाए तो इन सबको एक लफ्ज में कैसे कहेंगे? क्या अच्छा नहीं लगता? बद अखलाकी अच्छी नहीं लगती। इन सब के ऊपर क्या है? एक ही ठप्पा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ बद अखलाकी है। अच्छा क्या लगता है? चलिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि हदीस में ये आया है कि जो खुद को अच्छा लगता है वही दूसरे के लिए चाहो, वही दूसरे के साथ करो जो तुमको अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा लगता है? तमीज से बात करना अच्छा लगता है और रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए होमवर्क दे दूं। एक हफ्ते में नोट कीजिए कि आपको किसकी क्या क्या बातें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, 3 ऐसी बातें जो आपको किसी के अंदर अच्छी नहीं लगी उससे मामला करते वक्त, यानी आपने किसी से मामला किया और उसने ऐसा काम किया जिसने आपको हर्ट कर दिया, किसी से बात करते वक्त, किसी से लेन देन करते वक्त, किसी से मुलाकात करते वक्त, किसी के अंदर कोई ऐसी चीज देखी जिससे तबीयत खराब हुई देख के, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इस हफ्ते के अंदर होमवर्क की डायरी बिल्कुल अलग बनाएं और नोट्स लिखने की चीज भी अलग, ताकि कुछ भी पीछे देखना पड़े तो फौरन आप निकाल लें। और ये जो होमवर्क डायरी है, इंशाल्लाह इस डायरी के नंबर भी हैं, और जब आपका टेस्ट होगा तो आप सबसे ये डायरियां कलेक्ट कर ली जाएंगी और उसमें देखा जाएगा कि आपने क्या लिखा। साइज वो हो डायरी का जो आपके हैंड बैग में आ जाए। अगर किताब जितना रख ले तो भी ठीक है, अगर इससे छोटा हो जो बैग में आ जाए। आज के लिए तमहीद ही का दिन था बेसिकली, और इंशाल्लाह हम इससे यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सवाल फिर दोहरा देती हूँ कि अगले हफ्ते के दौरान आप जायजा लेंगे और मुझे इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं फीडबैक देंगे 3 ऐसी बातें जो आपको किसी के अंदर अच्छी नहीं लगी, ताकि उसकी रोशनी में हम अपना जायजा ले सकें कि हमें फिर खुद को क्या नहीं करना। एक चीज आपको बता दूं कि मतलूब क्या है आपसे, टेस्ट किस तरह होगा। अहादीस का लफ्ज़ी तर्जुमा आना चाहिए आपको। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा जो यहाँ रोजाना के ग्रुप्स होते हैं उसमें आपसे तर्जुमा भी सुना जाएगा, क्योंकि कुरान पाक का तर्जुमा याद करने के बाद इन अहादीस का तर्जुमा याद करना मुश्किल नहीं। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और एक दूसरे को सुनाएंगे ताकि आप इसको याद कर सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।